مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حدود الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. سبحان اللہ. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. واجب الاحترام معززین سامنے کرام، باڈے سامنے اللہ دے مقدس کلام دے وچوں آئے کریمہ دا ہی جملہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. مناسبت یہ ہے کہ اج دی محفل تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ دے سلسلے دے وچ منائی جا رہی ہے. اللہ کریم نے قرآن دے وچ متعدد جاہیں تے اساڈے نبی کی ولادت دا تذکرہ فرمایا. ایک جھا وہ بھی ہے جی تواڈے سامنے تلاوت کی ہے. رب نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان لائے، کہنو کہ احسان لائے علی المؤمنین، ایمانداراں تے احسان لائے. مولا تیرے احسان سے بڑے ہیں، لیکن یہ احسان آپ فرما کے اساڈے تے احسان جتیندا پیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کتنا عظیم احسان ہے. رب نے فرمایا ہاں باقی ساریاں نعمتاں میں تانوں عطا کیتیاں، زمین دتی، اولاد دتی، اپنے جسم وچ غور کرو، تانوں دیکھن واسطے اکھ دتی، تانوں پکڑن واسطے ہاتھ دتا، تانوں بولن واسطے زبان دتی، تانوں سنن واسطے کان دتا، چلن واسطے پیر دیتے. لیکن یہ ساریاں نعمتاں ایسیاں ہیں اگر ترازو تے ایک پلڑے دے وچ پوری کائنات کا سونا تے چاندی رکھ دیو اور ایک پلڑے دے وچ میری ایک اکھ رکھ دیو، ایک اکھ دی قیمت پوری کائنات کا سونا چاندی. سبحان اللہ. لیکن میں یہ احسان نہیں لایا کہ اے مسلمان میرا احسان ہے تینوں میں اکھ، میرا احسان ہے میں تینوں زبان دیتی ہے، میرا احسان ہے میں تینوں حق دیتا ہے. یہ میری کارخانے قدرت یہ کوئی بڑیاں نعمتاں نہیں، لیکن میں احسان اس ویلے لایا ہے جس ویلے میں تانوں اپنا محبوب عطا کروں. اگو محبوب تو کوئی دیکھن واسطے بھی نہیں دیتا، کہ رب نے سانوں محبوب عطا کر دیا. سبحان اللہ. اسے واسطے کسی نے کیا خوب آکھا ہے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. سبحان اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی آمد دے رب نے اساڈے اتے احسان لایا. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو احسان ساڈے اتے کیوں لایا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسانوں جو کچھ عطا کیتا ہے وہ محمد مصطفیٰ دے ذریعے نال عطا کیتا ہے، سرکار دے واسطے نال عطا کیتا ہے. اسے واسطے اللہ کریم حدیث قدسی دی وچ ارشاد ہے کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے حبیب
اگر میں تینوں پیدا کرنا نہ ہوگا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کروں. بلکہ حدیث قدسی دوسری ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا تم کو کنزن مخفیًا، اے لوگوں میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں ارادہ کیا کہ میں پہچانا بننا، میری پہچان ہوئے، لوگ میں وہ پہچانے، لوگ اس چیز کو پہچانے کہ ساڈا ایک رب بھی ہے جس نے سانو ساریاں نعمتاں عطا کیتیاں. فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں ارادہ کیا کہ میں پہچانا بننا. فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں محمد کریم کو پیدا کر گویا ساڈے آقا کی وجہ نال یہ ساریاں نعمتاں سانو ملیاں. اور انتہائی عظیم گل جی علماء کرام فرمائے سن سو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو کہ یہ ساریاں نعمتاں جڑیاں ہیں اکھ نک کان زبان ہاتھ پیر اس وقت تک اور اولاد جائیداد کارخانے فیکٹریاں اس وقت تک سارے واسطے نعمت ہیں جڑے گلے تک ساہ چلتا تھا. بندہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے کہ یہ ملک صاحب بھی ہے، زندہ ہے تو پیر صاحب بھی ہے، زندہ ہے عالم بھی ہے، زندہ ہے تو چودھری بھی ہے، زندہ ہے تو خان بھی ہے. لیکن اس میں روح پرواز کر گئی باتیں مردہ بادی باتیں ساریاں نعمتاں بنا کے ہو گئی. آخو ان ساریاں نعمتاں کو فائدہ اس ویلے حاصل ہوتا ہے جس ویلے بندہ زندہ ہوئے. لیکن ایک نعمت وہ بھی رب نے سانو عطا کی ہے زندگی دے وچ بھی کام آوے، قبر دے وچ بھی کام آوے، میدان حشر وچ بھی کام آوے. ایسی نعمت ہے وہ نعمت یہی ہے جیڑی نعمت دے کے رب نے سارے کو احسان لایا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نعمت وہ دنیا دی وچ کیویں سارے کام آوے. میں اکثر عرض کرتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت قتادہ بن نعمان، جنگ لگی ہوئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف لڑتے پے، دشمنوں کے گروہ کی آئے. حضرت قتادہ کی اکھ کے وچ لگ گئے، اکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا اور حضرت قتادہ نے اکھ کا ڈھیلا تلی سے جا کے بارگاہ مصطفیٰ دی عرض کیتا یا رسول اللہ اکھ دے وچ تیر لگ گئے، اکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا اکھ تو ضائع ہو گئی ہے ہن کے کرے نہ مت ہے. نہیں، نبی کریم نے فرمایا میرے نزدیک آ، یہ نزدیک آئے میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کے جہان کٹے ڈھیلے چلائے شاہ تو ٹکا ٹکا ہے. حضرت قتادہ فرمانے دوستو میں نے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میری اکھ میری مصطفیٰ نے بنائی، تیری اکھ تو بھی بنائی زیادہ نہ بنائی. کو یہ اساں عید کا چند دیکھوں یا ماہ رمضان کا چند دیکھوں جڑے بندے اساں دے ہیں نوجواناں نوں میاں آؤ تساں دیکھو تہاڈی لتی عید ہے تہانوں نظر آ ونجے. اسی طرح اس ویلے صحابہ عید کا چند دیکھنا رمضان شریف کا چند دیکھنا تے نظر نہ آوے ہاں صحابہ کرام حضرت قتادہ نوں سڑے نے آ اس اکھ نہ تے جڑی اکھ تے مصطفیٰ بنائی. کو دنیا دی وچ بھی سارے کام آئے یا کوئی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے وضو کرنے والی چھا پہ وضو کرنے دے بیٹھے ہیں. آپ نے 3 بار فرمایا لبیک 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 اور 3 بار فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے پکارن والے میں حاضر ہوں، تو مدد کیتا گیا ہے، تو مدد کیتا گیا ہے، تو مدد کیتا گیا ہے. 3 باری فرمایا. میں عرض کی یا رسول اللہ تہاڈے نال کون بولیندا پیا ہے جس ویلے وضو پہ کریں دے آوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھا بیٹھے؟ آکو مدینہ طیبہ وضو پہ کرے دیں.
آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ راجز بنا ہے، اس نے مکے بھی میں نے پکارے یا رسول اللہ دشمنوں نے میرے سے حملہ کر دیتا ہے، میں ان کی آواز سن لے، میں انہیں آواز پہنچا دیتی ہے کہ میں تیری امداد کی ہے، میں تیری امداد کر دیتی ہے، میں تیری امداد کر دیتی ہے۔ آپ کو مصطفیٰ کریم 450 کلومیٹر دور بیٹھے میں نے غلامہ کی امداد کریں گے۔ آپ کو دنیا میں سارے کام آئے یا کوئی نہ؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے غلامہ کی بھی امداد کریں گے۔ کیویں؟ حدیث پاک دے وچ کون ذکر کریں گے؟ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی شریف دے وچ ذکر کریں گے کہ ایک دفعہ سرکار اپنے صحابہ دے نال سفر پہ کریں گے، راستے دے وچ پانی ختم ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ تو خوہ دیکھو، کیونکہ اس ویلے یہ نلکے والکے تک ہونا نہ یہ موٹر ہن، خوہ کو دیکھو نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حضرت علی کو اپنی بارگاہ چھڑ کے فرمایا علی کے سامنے جو پہاڑ ہے، سن رہے ہیں سامنے جو پہاڑ ہے، اس کے پرلے پاس ایک حبشی غلام اس تے تو مشکیزیں لڑ کے رہنا پیا انہوں میں نے پڑھا۔ آپ کو میرے مصطفیٰ کی نگاہ بیٹھے پہاڑ دے اس پاسے اے بھی اس پاسے بھی پئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے پہاڑ پہ چڑھے، باقی پوچھے پاس ایک حبشی غلام تو مشکیزیں پانی میں بھر کے لگی رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میاں مختصراً عرض کرنا پیا، میاں تینوں میرے آقا سے لے لیتا ہے۔ تمہارے آقا کون ہے؟ کہ میرے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا میں تمہارے آقا کا نہیں آمنا، بلکہ میں اپنے آقا کا آقا مننا ہے، اس نے میں نے پانی واسطے بھیجا ہے، میں انہیں ہی لینا پیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے مہار نپیے نپ کے موڑ دیتی ہے، کون ہے جڑا علی دیا تو آ گیا؟ حضرت علی نے جو مہار موڑی ہے کہ وہ بندہ آئے صحابہ کے میرے مصطفیٰ نے چہرے نہیں دیتے، آپ کو کیڑا چہرہ میرے چہرے دیا قسمہ میرے رب ذوالجلال پہ کھانے، اور اس چہرے کے متعلق حضرت حسان فرمانے خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے پیارے حبیب، اللہ نے تانوں اتنے سونا پیدا کیتا ہے، معلوم ہے تہاڈے کوں پوچھ کے تانوں پیدا کیتا۔ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دیکھ کے حیران رہتے ہیں کہ میں کتنا آ گیا، یہ عرشی بندے ہیں یا یہ زمین کے بندے ہیں، اتنا ادب اپنے سردار کا۔ نبی کریم نے فرمایا پانی دے دیں، مشکی کا صحابہ نے پانی پیتا ہے، اب پورے لشکر میں پانی پیتا بھی ہے، مشکیاں بھری نہیں ہیں، اپنے برتن بھی بھرے ہیں اور پورے لشکر میں پانی گر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ پانی ایسا گر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا زمینوں کا شدے ہو جی صحیح کیسے دے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کے خیمے کی، عمر فاروق کے خیمے کی، عثمان غنی کے خیمے کی، حیدر کرار کے خیمے کی ٹکڑے روٹیاں دے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اے غلام اے روٹیاں تیریاں دیکھ تیرے مشکیزہ دے وچوں ایک قطرہ پانی دا بھی کام نہیں کیا۔ مولانا روم فرمائیں آج انہاں مشکیزہ دا کلیکشن میرے مصطفیٰ نے حوض کوثر نہ بنا دیتا۔ پہلے انہاں مشکیزہ جو کوئی پانی کم نہیں ہویا، ہن تو ایویں کر بن سکتا ہے۔ آپ کو آیا ہے تو انکار کرے گا پیار نہیں، میں نہیں آ سکتا، لیکن سرکار دو عالم نے اس ویلے اپنا چہرہ انور دکھایا ہے کہ ہوں سرکار کی زیارت کی ہے، ہوں آدھے لجپالاں دا کام نہیں تو خالی والا چھوڑ، لجپالاں دا کام یہ نہیں خالی والا نہیں۔ اور کسی نے کیا خوب ہے کہ اس نے عرض کی ایک ماہ مدن گوڑا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ سنا کے سخن وہ دکھا کے فبن مورا لوٹ لیا سب تن من دھن۔
گورا لوٹ لیا سب تن من ان. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ گل ہے کہ میرے قریب آ, میرے آقا نے قریب سدے, کالی کملی کے تلے لکایا اور یہ دیون والی ذات جانتی ہے کتنا دیتا ہے تو دیون والا جانتا ہے کتنا دیتا ہے. نبی کریم نے اپنی چادر کے جلے اٹھائی ہے نا, آپ کو رنگ دا پہلے ہائی کالا ہون بن کے چٹا, اور من چھوٹے ہون بن گئے پتلے, پہلے ہم کم اچھالنے ہون بن گئے بہتری, اور پہلے آئی حبشی ہون بن کے جمنی. آپ کو میرے آقا کی صحبت دل کی کیفیت تبدیل کری دیتی ہے, لیکن اس غلام کی جسمانی کیفیت تبدیل کی گئی. لوگ اگر نہ سرکار کی صحبت آ کے ایمان نہیں الیاذ باللہ, آپ کو جن میرے مصطفیٰ کی صحبت مل گئی ہے وہ ایمان کیوں نہیں کھلایا, کہنوں بھی میرے آقا کی صحبت ملی ہے. اگر اس نے خلوص سے دل کے نال صحبت اختیار کی ہے تو صحابی بن. دیکھو علماء فرمائیں اگر تساں یہ گلاب کا پھول ہے نا, گلاب کا انہوں اگر اپنے پیر کے تلے گھماؤں چاہو ملو چاہو کہ اس گلاب کے پھول کی تہاڈے پیر دے وچوں خوشبو ملے. آپ کو گلاب کا پھول ایک سیکنڈ واسطے تہاڈے پیر نہ لگے, تہاڈے پیر جو خوشبو آوے, اے سورج چوتھے آسمان سے ہے, اگر اپنی دھوپ چھٹے زمین کو زمین پاک کر دے یہ سورج کے بھی اثر ہے, گلاب کے پھول کے بھی اثر ہے, میرے مصطفیٰ کے بھی اثر ہے. جیڑا صحبت عبادت ہے وہ صحابی بنو. صحابی عزت کے عظمت ہے, لکھاں کروڑاں کتب کے افراد جمع صحابی کے پیر مبارک نہ لگیے بھیٹی کا درجہ نہیں ہے. اور میں اپنے منصب کے مناسب اور خیال رکھتے ہوئے عرض کروں کہ میرے عزیز اور بھائی بڑے بیان میں ساتھ ہاں بنجاں باہر پانچ کا ساری سمجھ ہے اور سارے اعتقاد کے مطابق 5 تن ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی تلے انہاں نوں آن کے تے عرض کیتا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ اے میری اہل بیت. لیکن باہر دا ادب تے اہل سنت دا نہیں, یہ دوجھا دا ہے کہ باہر مقرر کرنے اساں نہیں کریں دے, بلکہ سارے نبی میرے مصطفیٰ دی اہل بیت دا جیڑا بھی آندے سارا ایمان. صرف باہر جو بند نہیں, 12 امام کے 14 معصوم اساں نہیں آتے. معصوم کا 14 بندے, جتنے انبیاء سارے معصوم ہیں, جتنے فرشتے سارے معصوم ہیں. 14 معصوم کے 12 امام یہ سادہ نہیں, بلکہ اساں اہل بیت کے ہر فرد کو اپنا امام ہونا. دوبارہ میں عرض کرتا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی وچ بھی سارے کام معمول تے قبر دے وچ کیوں کام معمول ہے. ایک بندہ بہت اودی نماز جنازہ دا اعلان ہوتا ہے, فلاں آدمی بہت ہو گیا, اودی نماز جنازہ تمام مسلمان آ کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے رخصت عام, سارے لگے گئے, لیکن اولاد سکی موڑا سے چاہ کے قبر تک پہنچائی. اگر قبر میں دیر تو اولاد بیٹھی ہے میں لگے گئے, قبر میں بھی دفن ہوئے, قبر میں بھی دفن کر کے اس کے بعد سکی اولاد چلے باندھی اولاد نہیں باندھی, سکی اولاد کی لگی گئی. اس قبر کے بیچ کلا وہ میت یہ سوچیندہ بھی ہے کہ میرے زندگی کے بیچ بڑے بڑے دوست مند, امیر, بڑے خان, پٹھان, عوام اور وزیر, منسٹر, بیرسٹر سارے میرے دوست ہیں. کوئی تکلیف آوے تو اساں تیرے نال ہیں. آج میں کلی کوٹھی میں ستا ہوا, میری اولاد بھی میں چھوڑ کے چل گئی. اج میرا کون امداد کرنے والا ہے؟ آخو علماء فرمائیں قبر کے بیچ ایک نورانی شعاع نکلتی ہے, اور میرے مصطفیٰ فرمائیں اے میرے امتی جتنا ہر کوئی تیرا جواب دے دیا, ہر کوئی چھوڑ دیا, میں جو موجود ہوں. اور کسی نے کیا پوچھا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں,
کو اٹھائے تو میں اسے یوں کہوں اے فرشتوں میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کہ قبر دے وچ بھی ساری مشکل کشائی کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اور سنو آخر میں میدان حشر دے وچ اساڈی کون خیر خواہی کرتا ہے؟ حشر والے تمام اولین اور آخرین جمع ہو کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پیش ہو عرض کر سے ابا جان اج اساں بڑے ذلیل ہیں بڑے خوار ہو گئے ہیں کہنو پسینہ موڈا تک کہنو پسینہ چیل تک کہنو پسینہ موڈا تک کہنو پسینہ نیچی تک کہ کوئی پسینے نہیں جمع بڑی خراب حالت ہے آج اللہ کی بارگاہ دے وچ دعا کرو سارا حساب کی بات اگر کوئی جنتی ہے جنت وچ بنے جہنمی ہے جہنم وچ بنے تے اس حالت تو ساری جان چھوٹے حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائے سے اذهبوا الى غیر میرے غیر کو لگنیوں آج میں ہی سفارش کر سکتا حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہر کہہ کر گئے لیکن کہے حامی نہیں بھری بھائی تو آج سفارش کریں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیسن اے معاشر والو آج تو اگر حل ہو سکتا ہے نا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ کی نبی کریم کی بارگاہ حاضر ہو برکال غور نہ سنائے یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے اور مشکات شریف میں موجود ہے ذمہ داری نہ راز کرنا پڑا اس حدیث کو حدیث شفاعت آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جمع ہو کے بیسن نا کہ سرکار فرمیسن اب وہ بھی آ گئے کہ دنیا کی میں نہ بنے دے دنیا کی بھی جگہ میرا انکار کرے دیا اب وہ بھی آ گئے یا رسول اللہ وہ بھی آ گئے سرکار فرمیسن آن اللہ یہ میرے کام کا سے تو ساتھنا کو کرتے رہے ہو تو رب نے میں کو کرن دی ارے رسالت ارے خلافت ارے حیدری ارے غوثیت علماء اسلام اعلیٰ حضرت تبلیغ المطلب قادر بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذکر کی انہوں نے کیا عرض کیا کہ خلیل و نجیب صفی و مسیح سبھی سے کہیں نہ بل خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمے سے اور سرکار مت کیا کرے سے حدیث پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے آقا سجدہ کرے سے سرکار سر انور سجدے دے وچ رکھسن رب ذو جلال فرمیسی ارفع راسک یا محمد سبحان اللہ اے پیارے حبیب اپنا سر انور بچاؤ آقا کا ایک سجدہ اور پوری امت کی پوری زندگیاں کیا نمازوں میں عبادت ایک پاس ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا ایک سجدہ سب سے بار ساری زندگی سجدے سے رکھی رکھو خاص کتب ابدان ہوئے سر سجدے سے رکھیں رب کلا ہی نہیں فرمایا صرف چاچا لیکن محبوب کریم کا سر انور کے لئے چھپ کیا ہے رب نے فرمایا پیارے حبیب صرف بچا ارفع راسک یا محمد اے پیارے حبیب اپنا سر انور چاہو کیوں سال دو کا آج منگو میں دینا
بچنا تو شفا آج کہتی شفاعت کرو میں قبول کروں، کہتی شفاعت کرو میں قبول کرے نا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنا رب فرما دے اے حبیب اج دا دہاڑا یہی تہاڈی عظمت نوں دکھاون واسطے. اعلی حضرت نے کیا کیتا ہے فقط اتنا سبب ہے میقات پدم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے میقات پدم محشر کا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے. آج شان دکھاون کا وقت ہے. آپ کو دنیا کی بھی کہڑے آتے ہیں مالک نہیں مختار نہیں ماں کانا بابا یقون کا علم نہیں رکھتے. اس ویلے رب جلال قیامت کے دن مقام محمود سے بڑھا کے اور تاجے عظمت چھکا کے یہ ملحسی سارے دیش آج پیارے حبیب کی کتنی حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اور کسی نے کیا بات ہے کہ حشر میں سب انبیاء پکاریں گے الہ غیری. حشر میں سب انبیاء پکاریں گے الہ غیری. میرے کریم کے لب پر نالا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبارک سے کیا ہو سبحان اللہ. میرے واسطے میں جو ہوں، میرے واسطے میں جو ہوں. آپ کو قیامت والے دن کی یہ نعمت نے سارے کم آ رہے وہ مصطفیٰ ساریا نعمت فانی لیکن ایک نعمت یہ دنیا کی کم آوے قبر وچ بھی کم آوے حشر وچ بھی کم آوے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری وجہ بھی سن دینا کہ سارے ہاتھ اپنے حالانکہ سادے نہیں اللہ کی خفیہ فوجی سی. اللہ کی خفیہ کیویں سی آئی اے والے ہونے خفیہ ایجنسیاں وہ وردیاں نہیں پا کے آتے. یہ سادے کپڑے سادے تیرے کو آندے تے رپورٹاں کچھ چینل سانوں نہیں پتہ لگتا کہ یہ کون ہے. لیکن اللہ نے یہ سادے ہاتھ پیر کان ناک بنائے ہن تصادے اسادے سادے. لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے تہاڈے منہاں تے مہر لا دے ساں تے بعد یہ کان دے سیسے نے میرے نام کرانا غلط کام کیا. ہاتھ دے سیسے کرانا غلط کام کیا ہے. پیر دے سیسے کرانا غلط کام کیا ہے. تے ہتھاں نال پیراں نال غلط کام کرو تے ایدی سزا تے جے کر اچھا کام کرو تا جزا. اچھا کام کہہ رہے زبان اللہ اچھا کام ہے قرآن لوگوں کی مدد کرو اور کلمہ خیر آکھو. کنا کا اچھا کام کہہ رہے تین آزاد سنو تے نماز دے بنو. اکھاں کا کام کہہ رہے کہ ماں کی زیارت کرو قرآن کے حروف کی زیارت کرو کعبہ اللہ کی زیارت کرو. آکھو اتنا ساریاں نعمتاں دے سارے آزاد اچھے کام سانو کہیں دکھائے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ کو اتنا سارے آزاد نعمت بناون والی ذات مصطفیٰ کی ذات سبحان اللہ. آخری گل عرض کروں کہ رب نے نبی کریم کہندے کر بھیجا سرکار برے صدیق جائیں بلکہ میرے آقا اس قوم کو لائیں تیری پوری دنیا بھی اجاڑ کر. میں چند مثالیں سنا کہ ایک بندہ دلائل النبوت ابو نعیم بھی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہے ایک بندہ عرب کے لکھو ہے کہنا اپنا نام ہے ظالم. بندے کا نام کیا ہے ظالم. جہاں اس کتا پالا ہوا ہے ان کا نام ہے راشد. ظالم کا معنی ظلم کرنے والا تے راشد کا معنی راہ راست پہ چلنے والا نیک کام کرنے والا. اب کو یہ نام ہونا چاہیے انسان کا وہ اس کا کتے کا یہ کتے کا ہونا چاہیے وہ اس کا کتاب. نبی کریم کی بارگاہ اسلام قبول کرنا آیا. اسلام کی میں قبول کرنا آیا
وجہ کیا بننا اس نے اپنی ساری قوم نے اتنے چڑھاوے حلوے خوراکاں فروٹ جتنے پہ یہ بن سارے کھلانے بچے سوار ہو دے گیا انہاں بت دا نام ہے سوار وہ چڑھاوے کے لیا جنہیں چڑھاوے دینا بت نو تے بت دے وچوں آواز آئی کیا آواز آئی العجب کل العجب من خروج نبی من بنی المطلب اے لوگوں بڑی تعجب کی گل ہے کہ عبد المطلب کی اولاد دے وچوں نبی آخر الزمان پیدا ہوا پوتنے آ گئے یہ اس نے حیران کی کہ سن کو چپ کر کے کر سکتے سویرے اٹھے اسورے کہ اس بت کو بنی بھائی میں من کے دیکھنا کیا معاملہ ہے جلے بن کے دے دے تو جلے سارے چڑھاوے وغیرہ ہاں نا تو ڈونگریاں کھانیاں پئیں تے بت دے سر تو تے پیشاب ہوئے اس نے عربی دے وچ آکھا ربم جبول الصالبان براسی یہ سارا رب ہے کہ سر تے لومڑیاں پیشاب کرنے کرے یہ بات دیکھ کے میرے مصطفیٰ کا آتی ایمان قبول کیتا چلے ایمان قبول کیتا کہ میرے آقا یہ فرمائیاں تیرا میاں نام کیا ہے آگے سے میرا نام ظالم ہے میرے کتے دا نام راشد ہے سرکار نے فرمایا کہ میں کر کہ کتے دا نام ظالم کا رکھ دے اپنا نام راشد چاہ اچھا ایک میں ایک بڑا قیمتی نقطہ بھی عرض کی تھی بنا نبی کریم نے ایک ہی فرمایا تو اپنا نام عبد الرحمن اپنا نام عبداللہ رکھ اپنا نام حضور رکھ نہیں فرمایا جڑا کتے دا نام ہے نا وہ تو اپنا چلا تے جڑا تیرا نام کتے دا نام رکھ یہ بھی وجہ کیا ہے علماء فرماتے ہیں وجہ ہے کہ رب دے پیارے حبیب نے اشارہ کیا کہ جی میں کتا تیرے سامنے ذلیل ہے اور کتا تیری نوکری کرے گا جے کر تو مصطفیٰ دی میں نوکری کرے سے بات کامیاب سبحان اللہ تینوں بھی پیارے آقا دے سامنے ایویں ہونا چاہیے اور سرکار بھی میں اتباع کرنی چاہیے جنہیں کتا اپنے مالک کی کرے ہے تو بھی میرے آقا کی بارگاہ دا ایک ادنا نوکر ہے تینوں بھی اور جی مثال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی سرکار دے صحابی وہ پھر میں سفر تے گیا کہ میں اپنا سب کو بڑا پوت موڑے تے چاہے موڑے تے چاہ کے ایک جنگل دے وچ میں گیا اپنا خیمہ لائے خیمے دے سامنے میں اس پت کو بلھا دیتا حضرت اتباع پہلے میں لگا گیا جنگل دے واپس جو آیا نا تو وہ میرا پوت کھانا تھا پانی میں عربی چاہتا ہے اے میرے خدا یہ تو کوئی آسمان کو پتہ نہیں بسا تو کیوں دھاتا بیٹھا ہے میں نے بڑی تشریف ہے میں لوگ کے کھڑیاں وہ تو علیحدہ لوگ کے کھڑیاں دے دھا رہے میں نیچے کچھ دیر کے بعد تو لوگری آئی ہے اس بت وہ سنگھ ہے سنگھ کے سر پہ پیشاب ہے میں آ کے بابا یہ تو سارے خدا اس پانی نال پہ دھانے بندہ کا کیا حال ہے ہم چھوڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ جا کے کلمہ پڑھ اور بھیا اپنا جہالت کیا ہے چھ کر کوئی عورت بیوہ کی بنی ہے اور بیوہ کی کے بعد پورے واسطے کیا سکتی ہو گیا ان کے تنگ مکان یا پورا دقت آ کے جھوپڑی پا کے کھڑی بلا دینا کہ کہیں اتنے راوڑ ہے کتنا سال تو مجھے نال معاملہ کیا چاہیے انور علومی روٹی ہوئی انہوں پانی نہ دیتا بندہ ہاتھ دھومن سے پوری کرنے واسطے کی اور سال پورا انہیں جسم سے اب کھڑے نکلا دیا بدبو جیسے سال کہ پرندہ نہ کے انہیں جسم کو گرے دیا انہیں جسم میں اتنی بدبو ہوگی کہ پرندہ مر رہا اور سب انہیں واسطے دلیں دیا نہیں کھوتا اور کھوتے جو وہ سوار کریں گے انہیں جھولی دیش مینگنا پا کے انہوں پورا شہر پھرے دیا اور چار پانچ بندے کٹھے کھڑے ہوں گے نا وہ مینگنا چاہ کے مجھے ہم سے مرے نہیں آئی تو بندے سمجھ رہے ہیں کہ آج ہی کوئی چیز تک ہوئی اور اتنی بے ہوتا رسمہ نال تک پوری کریں گے اور بارش بھی نہ منتے ہیں ایسا مسلمان تمنتے ہیں اللہ کا دعا تو بارش بھی منتے ہیں حیات الحیوان میں انہوں نے ذکر کیتا ہے کہ کہے یا دام یا گاں دے کچھ دے لیچے تو بھون کا شاید پانی کے چاہ کنگے دے اس بھون لا دے نرفا
تو بھاتے خوف جانور ملتا ہے کہ بھا مزید تیز کی آئی وہ دیکھتے ہیں ملتے ہیں انہوں نے رحم نہیں آتا لیکن رب الجلال اس جانور پہ رحم کرتا ہے زبردست بارش عطا فرماتا ہے آپ کو اتنی اجٹ اور بے ہوتا قوم بھی رب الجلال نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا آخر بچا کیا ہے ایسی قوم کرتا رب الجلال بھیجا میری تحقیق رکھتی ہے نہیں کیوں اس وقت علماء نے فرمایا ایک اتنی اجڑ قوم آئی میرے آقا اتنا اوپر کے رحمت اللہ آقا رحمت اللہ امین بنا کے ایسی قوم کو بھیجا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کا کام میں ایسی قوم کی تربیت کرنا کہ میرے آقا آگے رحمت اللہ امین ایسی قوم نے امام دا دنیا دا مقتدا بنا دیتا دنیا دا امام اس واسطے رب الجلال نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یقیناً مومنوں تے رب نے احسان لائے کہ اپنا پیارا حبیب انہوں نے عطا فرمائے اپنا پیارا محبوب انہوں نے عطا فرمائے آخو وہ دنیا دلنا کہ بھئی نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ جتنے کو تھام لے سکتے کہ نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی قوم کا آدھے یعنی پہلے ہی مہذب ہو گیا لوگ آگے نہ سرکار تک کیا کرنا دے وہ تو پہلے مہذب ہے لیکن رب نے ایسی قوم کر بھیجا یعنی دنیا کی سب تو رفیع ذلیل قوم آئی میرے آقا نے اس قوم کو اٹھا کے پوری کائنات کا امام بنایا یہ میرے آقا کی رحمت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی رحمت عامہ ہے اللہ کریم اسانی سرکار دی رحمت دی وچ باقی حصہ عطا فرماوے اللہ کریم بانیان محفل دی علم و عمل دی وچ اور مال و دولت دی وچ اولاد دی وچ برکت و رحمت عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ